ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے بنے تو وہ جعلی حدیث اور نیم ملا کی بیس پہ ہی یہ تعصب کی بنیاد پہ ہی بنے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب یہ ایک دوست منظور الحسن بھائی نے ایک اختلاف رائے کا ایک صحیح رویہ کیسا ہونا چاہیے انہوں نے ایک سجیشن دی ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود ذرا اپنے آپ کو میچ کر لیں کہ ابھی ہم بھی ایسے ہی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی سے تو ہم کیسے، ایٹیٹیوڈ ہمارا کیا ہوتا ہے. اب پہلا یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جس شخص پر تنقید کی جا رہی ہے اس کا نقطہ نظر پوری دیانتداری سے سمجھنا چاہیے. پہلے سمجھ لیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کیا ریزن ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ کرنا چاہیے ہمیں، اگر اسے کہیں بیان کرنا مقصود ہو تو بے کم و کاست یعنی بغیر کسی کمی یا اضافے کے بیان کیا جائے. یعنی اگر کسی دوست کا، بھائی کا، کسی بھی مسلمان بھائی کا کسی اسکالر نے کوئی ارشاد فرمایا اور ہمیں درست نہیں لگا تو لیکن ان کی بات جیسا کہ انہوں نے بیان کیا سیم ویسے ہی بیان کریں. وہ یہ نہیں کہ اگلے نے کچھ فرمایا ہو ہم نے کچھ اور اس کا کہانی بنا کے وہ کر دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اب تیسرا یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جس دائرے میں تنقید کی جا رہی ہے اپنی بات اسی دائرے تک محدود رکھی چاہیے. یعنی اختلاف جہاں پہ ہوا، اب تنقید ایک ہوتی ہے نیگیٹو، ایک ہوتی ہے پازیٹیو، کہ بھی بس اختلاف ہے کہ بھی یہ پوائنٹ آف ویو درست نہیں لگ رہا تو اس میں اسی طرح کریں کہ بس وہیں لمٹ تک رکھیں. اب یہ نہیں کہ جناب اگلے کی نیت پہ بھی پہنچ جائے کہ جناب انہوں نے یہ کہا ان کی نیت خراب ہے. نہیں جی، بس انہوں نے جو فرمایا ہے جیسے فرمایا ہے بس اتنی بات ہی ہو، اس سے اگلی بات نہ ہو اور اس میں کوئی اضافہ ہم نہ کریں. پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی الزام یا مقدمہ قائم کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے ثابت اور موقع ہو. یعنی اگر کوئی اختلاف ہوا یا مقدمہ سے مراد کی کوئی اختلاف پہ ڈسکشن اگر ہو رہی ہے تو اس میں ہر لحاظ سے ثابت جتنا پروف آپ کو، جتنا ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس آپ سامنے لے آئیں. پانچواں یہ بھی ہے کہ اختلاف ہو تو مخاطب کی نیت پر حملہ نہیں کیا جائے بلکہ استدلال تک محدود رہا جائے. استدلال کا مطلب کہ جو انہوں نے ریزن ارشاد فرمائی ہے بس وہی اس کی بیان کریں، ان کی نیت پہ نہ آئے. اور ان کی عزت بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی عزت بھی ہمارے لیے وہ محترم رہنی چاہیے، ہمیشہ کسی کو بے عزت نہیں کرنا ہم نے. پھر مزید نمبر 6 یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، نمبر 5 کرنا چاہیے کہ مخاطب کی نیت پہ حملہ، یہ تو بات ہو گئی. اب نمبر 6 یہ کہ بات کو اتفاق سے اختلاف کی طرف لے جایا جائے نہ کہ اختلاف سے اتفاق کی طرف. یعنی اصل میں ہمیں اختلاف جہاں ہوا ہے تو اس سے ہم پھر اتفاق لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اتفاق ہے پھر بھی ہم زبردستی اختلاف ایجاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے بچنا چاہیے ہمیں. پھر 7 پوائنٹ یہ کہ پیش نظر ابطال نہیں بلکہ اصلاح ہونی چاہیے. یعنی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اگلے کو باطل کرنا کہ یہ بس جو ہے وہ ان کی بکواس ہے، یہ نہیں کریں بلکہ اصلاح کے طور پر ہی ہمیں اپنے بھائیوں بہنوں کو عرض کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ کی ریزن یہ ہے تو بھائی اس میں آپ اس پہلو سے بھی پلیز دیکھ لیجئے کہ یہ بات ہے اور یہ ریزنز ہیں، آپ اپنی دلائل بیان کر دیں، بس اتنی بات. اسلوب بیان شائستہ ہو کہ گفتگو بھی ایسے اچھے طریقے سے ہو کہ اگلا محسوس نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اور 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو شاذ ہی ہماری کوئی تنقید اس معیار پر پورا اترتی ہو. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت کم ایسے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اختلاف ہوا ہو تو پوری عزت کے ساتھ ہی اختلاف کیا ہو، وہ پھر بھی ہمارے ہاں لڑائی ہو ہی جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ کیسز ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس پہ غور کریں کہ جناب اگر
فار ایگزامپل وہ ہماری غلطی کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اس پہ تو ہمیں کیا وہ برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ اگر ان کا اختلاف بڑی عزت کے ساتھ کر رہے ہو تو ہمیں برا نہیں لگے گا اور ہمیں بھی فیل ہو جائے کہ اچھا یار میری غلطی ہے تو ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے ارشادات سے ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں۔ کیس اسٹڈی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے مذہبی لوگوں کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقینی طور پر جان لیجئے کہ جو لوگ اب ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان، یا وہ لوگ جو یہودی، عیسائی، صابئی ہو گئے، جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے گئے، تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اسے نہ تو مستقبل کے اندیشے لاحق ہوں گے اور نہ ہی ماضی کے پچھتاوے ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مذہبی طور پہ سارے تعصب کو ختم کر دیا، بتا دیا کہ ہر آدمی کی جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ یقین رکھے اور نیک عمل کرے تو پھر کنفرم ہو گیا ان کے لیے گارنٹی کہ وہ جنت میں پہنچنے والے ہیں، کہ جس میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا کہ یار یہ غلطی کر بیٹھے۔ تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر مزید ایک سچویشن، یہ کیس اسٹڈی وہ ہے کہ ارشاد ہوا اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس میں پورے اتر گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا میرے اولاد پہ بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم اب سے تقریباً 4000 سال پرانا ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام طے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے ان کی پوری میرٹ طریقے سے چیک کیا اور دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام واقعی ایک ایویڈنس آ گیا کہ واقعی وہ اس قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پھر پورے عرب اور پھر وہاں سے افریقہ اور ایشیا میں پھیلی اور یورپ میں ان کی۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی اولاد کے ظالموں پہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک رسپانسبلٹی دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچائیں گے، اور یہ بتا دیا کہ جو بھی اس میں سے ظالم ہوں گے تو نہیں۔ تو اس میں ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں، کتاب اخبار بک ہے، تو اس میں جو تفصیل یہ اب ہسٹری کی بات آتی ہے کہ یہ اب اسی کی اصل امپلیکیشنز ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچویشن بنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اب یہ بھی اس میں آیا کہ اے بنی اسرائیل، اگر آپ میری شریعت پر چلیں گے اور میرے احکام کو ماننے میں محتاط رہیں گے تو میں آپ کے لیے بروقت بارش برساؤں گا، زمین اپنی پیداوار دے گی اور میدان کے درخت اپنے پھل دیں گے، آپ اپنے ملک میں حفاظت سے بسے رہیں گے اور میں ملک میں امن بخشوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات بائبل میں آتے ہیں۔ آپ سوئیں گے اور کوئی تمہیں پریشان نہ کرے گا، میں جنگلی درندوں کو بھی آپ کے ملک سے بھگا دوں گا، تلوار آپ کے ملک میں نہ چلے گی، آپ اپنی دشمنوں کا تعاقب کریں گے اور وہ آپ کے آگے تلوار سے مارے جائیں گے۔
آپ کے 5 آدمی 100 کو اکھاڑ پھینکیں گے اور آپ کے 100 آدمی 10,000 پر غالب آئیں گے۔ اب یہ کیوں ان کو بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، تو ان کو اس لیول پہ کیوں کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کا میسج پہنچانا ہے، تو اس میں ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے کہ بھی یہ ہوں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شریعت پہ عمل کریں گے۔ اچھا، پھر یہ دوسری بھی سچویشن بھی بتا دی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، تو میرے عہد کی خلاف ورزی کریں گے، تو میں ناگہانی دہشت، گہلا دینے والی بیماریاں اور بخار کو تم پر بھیجوں گا، اور تمہاری بینائی سلب کر لیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے۔ تم بیکار بیج بوگے، لیکن اس کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے۔ میں تمہارا مخالف بن جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ گے۔ میں تمہارے اوپر آسمان کو لوہے اور نیچے زمین کو کانسی کی بنا دوں گا، یعنی تمہیں اس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ زمین تمہیں پیداوار نہ دے گی اور نہ ملک کے درخت تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں تمہارے خلاف جنگلی درندوں کو بھیجوں گا، وہ تمہارے بچوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے اور تمہارے مویشیوں کو تباہ کر دیں گے۔ میں تمہارے شہروں میں کھنڈرات میں تبدیل کر دوں گا، تمہیں قوموں میں منتشر کر دوں گا۔ تم اپنے دشمنوں کے ملکوں میں رہو گے جب تک وہ دشمنوں کے ملک میں رہیں گے۔ میں ان کے بالکل مسترد نہ کروں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایسی نفرت کروں گا کہ ان کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ کر انہیں فنا کر دوں۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ تو یہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، تو پہلے ان کو رسپانسبلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے، اب ان کو بینیفٹ بھی دے دیے اور بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، اسی دنیا میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا کی ایگزامپلز وہ بتا دی انہیں۔